السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ سب کے لیے خوش گپیوں اور کہوں کی ایک مجلس لے کے آج آئی فوکس ٹی وی یاران سخن کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں چونچ گیاوی صاحب، جو بہارت سے تعلق رکھتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت مزاحیہ شاعری کرتے ہیں۔ ان کے دو رنگ ہیں، ایک تو وہ سنجیدہ شاعری بھی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت خوبصورت مزاحیہ اشعار بھی پیش کرتے ہیں۔ آج کل کے اس ماحول میں جب کہ ہم لوگ اس وقت مشکلات میں گرفتار ہیں، تو خاکسار نے یہ چاہا کہ آج ہم آپ کو ایسے دوست سے ملوائیں جن کی باتوں سے ہم محظوظ ہوں، کچھ ہم اپنا وقت گزاریں جس سے ہمیں کچھ خوشی محسوس ہو، کچھ اچھا وقت ہمارا گزر جائے۔ تو ہم ویلکم کرتے ہیں جناب چونچ گیاوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، میں المعروف چونچ گیاوی پٹنہ بہار انڈیا سے آپ کے خدمت میں بات لے کر حاضر ہو رہا ہوں۔ بہت نقصان سہنا پڑ رہا ہے گدھوں کے ساتھ رہنا پڑ رہا ہے، ضرورت آ پڑی ہے چونچ صاحب، گدھے کو باپ کہنا پڑ رہا ہے۔ ایک دوسرا قطعہ واہ، حاضر خدمت کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ عرض کیا ہے کہ گر جان بھی گنوانی پڑے اس کا غم نہیں، گر جان بھی گنوانی پڑے اس کا غم نہیں، کرتے ہیں وفاداری وفاداری کریں گے، کرتے ہیں وفاداری وفاداری کریں گے۔ غصے میں کہا گھوڑے نے اے چونچ جی سنیے، غصے میں کہا گھوڑے نے اے چونچ جی سنیے، ہم سنیے، آدمی نہیں ہیں جو غداری کریں گے۔ واہ، گر بہت جان عمدہ۔ بھی گنوانی پڑے اس کا غم نہیں، کرتے ہیں وفاداری وفاداری کریں گے۔ غصے میں کہا گھوڑے نے اے چونچ جی سنیے، ہم آدمی نہیں ہیں جو غداری کریں گے۔ چار مصرے حاضر خدمت کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ کھا چکے دھوکہ بہت اب نہیں کھایا جائے، کھا چکے کھا دھوکہ بہت، چکے، کھا چکے دھوکہ بہت اب نہیں کھایا جائے۔ عقل کہتی ہے کہ اب ہوش میں آیا جائے، واہ، عقل کہتی ہے کہ اب ہوش میں آیا جائے، اور یہ ہے جاسوس یا مجرم انہیں سمجھوں کیسے، یہ ہے جاسوس جاسوس، یا مجرم انہیں سمجھوں کیسے، اب کیسے، تو کتوں کا بھی ڈی این اے کرایا جائے۔ واہ واہ واہ، یہ ہے کیا بات ہے۔ جاسوس، یہ شکریہ، کھا چکے دھوکہ بہت اب نہیں کھایا جائے، عقل کہتی ہے کہ اب ہوش میں آیا جائے، آیا اور جائے، یہ ہے جاسوس، یہ ہے جاسوس یا مجرم انہیں سمجھوں کیسے، اب تو کتوں کا بھی ڈی این اے کرایا جائے۔ چار مصرے ملاحظہ فرمائیں کہ کہا یہ طوطا نے یہ بھی کمال کر دے گا، کہا یہ طوطا نے، کہا یہ طوطا نے یہ بھی کمال کر دے گا، زمانے بھر میں یہ قائم مثال کر دے گا، تمہیں خبر نہیں پکڑا ہے مجھ کو مفتی نے، طوطا نے، کہا یہ طوطا نے یہ بھی کمال کر دے گا، زمانے بھر میں یہ قائم مثال کر دے گا، اور تمہیں خبر نہیں پکڑا ہے مجھ کو مفتی نے، لگا کہ فتویٰ مجھے بھی حلال کر دے گا، او ہو، لگا فتویٰ مجھے بھی حلال کر دے گا۔ مجھے بھی حلال کر دے گا۔ جی جی شکریہ۔ چار مصرے حاضر خدمت کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ حالات جی حاضرہ کے ارشاد۔ تناظر میں پیش کر رہا ہوں کہ اپنی بیٹی سے باپ نے یہ کہا، اپنی اپنی بیٹی سے بیٹی سے، باپ نے یہ کہا، اپنی بیٹی سے باپ نے یہ کہا، مجھ کو الجھن میں ڈال مت دینا، لکھنے پڑھنے تو جا رہی ہو مگر، لکھنے بہت پڑھنے تو بہت جا بہت رہی ہو مگر، میری پگڑی اچھال مت دینا۔ چھال جی مت شکریہ۔ دینا، بے شک، جی جی شکریہ۔ بہت عمدہ بات۔ اور رخ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ جی جی شکریہ کہ اپنے بیٹے سے باپ نے یہ کہا، میری باتوں کو ٹال مت دینا، سب تمہارے ہی نام کر دوں مگر، مجھ کو گھر سے نکال مت دینا، نکال مت سب دینا، بہت تمہارے عمدہ۔ ہی نام کر دوں،
सब तुम्हारी। जी शुक्रिया। बहुत अर्ज किया है कि बड़ा बेटा गया है मौलवी के पास पढ़ने को। बड़ा बेटा जी। बड़ा बेटा गया है मौलवी के पास पढ़ने को, मुझे उम्मीद है एक दिन वो मुल्ला बन के निकलेगा। बड़ा बेटा गया है मौलवी के पास पढ़ने को, पढ़ने को। मुझे उम्मीद है मुझे उम्मीद है एक दिन वो मुल्ला बन के निकलेगा, मगर छोटे को सोहबत मिल गई लुच्चे लफंगों की। मगर छोटे को सोहबत मिल गई लुच्चे लफंगों की, लुच्चे लफंगों। उसे सब लोग कहते हैं कि नेता बन के निकलेगा। नेता कहते हैं हम लोग के यहाँ लीडर को। जी जी। बड़ा बेटा बहुत जी अच्छे। शुक्रिया। बड़ा जी शुक्रिया। बड़ा बेटा गया है मौलवी के पास पढ़ने को, मुझे उम्मीद है एक दिन वो मुल्ला बन के निकलेगा, मगर छोटे को सोहबत मिल गई लुच्चे लफंगों की, उसे सब लोग कहते हैं कि नेता बन के निकलेगा। नेता बन के निकलेगा। चार मिसरे चार मिसरे मुलाहजा फरमाएं कि हुई थी 60 बराती की बात समधी से। हुई थी हुई थी हुई थी 60 बराती की बात समधी से, 60 गए जो बराती उससे की बात ज्यादा समझी। तो नाश्ता न मिला। अच्छा, तो नाश्ता ना मिला। सबब जो जानना चाहा तो क्या बताएं चोंच, पड़ी वो मार के छुपने का रास्ता न मिला। एक हुई बार फिर थी से। सा- हुई थी 60 बराती की बात समधी से, गए जो उससे ज्यादा तो नाश्ता ना तो मिला। नाश्ता ना और मिला। सबब जो जानना चाहा तो क्या बताएं चोंच, पड़ी वो मार के छुपने का रास्ता ना मिला। पड़ी वो मार बहुत अच्छे। के छुपने का रास्ता ना मिला। रास्ता ना जी मिला। शुक्रिया। जी शुक्रिया। तो हम लोग के यहाँ कभी कभी क्राइसिस हो जाता है गैस का। चंद साल कबल इस तरह की दुश्वारियां पैदा हुई थी। उस जमाने में मैंने 4 मिसरे कहे थे। मुलाजा फरमाए कि जर जमी जेवर बना लूंगा दुआ से आपकी। जर 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 जमी जेवर बना लूंगा दुआ से आपकी। दुआ से। और जर जमी जेवर बना लूंगा दुआ से आपकी, और दुख्तरी हिस्से में भी मुझको नहीं घर चाहिए। घर चलाने के लिए लेकिन सुसरजी साल में घर चलाने के लिए लेकिन सुसरजी साल में चाहे जैसे भी हो, बस 12 सिलेंडर चाहिए। चाहे जैसे बहुत भी अच्छे। हो। बस 12 जी सिलेंडर चाहिए। शुक्रिया। जर जी जर जमी जेवर बना लूंगा दुआ से आपकी, दुख्तरी हिस्से में भी मुझको नहीं घर चाहिए। घर चलाने के लिए लेकिन सुसरजी साल में चाहे जैसे भी हो, बस 12 सिलेंडर चाहिए। 12 चार सिलेंडर मिसरे चाहिए। जी 4 मिसरे मुलाजा फरमाए कि किसी को तेल पढ़कर दे दिया है। किसी किसी को को तेल पढ़कर दे दिया। किसी को तेल पढ़कर दे दिया है। किसी के घर पलीता जल रहा है। किसी के घर किसी को पलीता। तेल पढ़कर दे दिया है। किसी के घर पलीता जल रहा है। करिश्मा मौलवी साहब का देखें, बिना पूंजी के धंधा चल रहा है। बिना धंधा कहते पूंजी हैं के कारोबार धंधा चल को। रहा है। जी ठीक धंधा है। कहते हैं कारोबार को। जी हाँ, बहुत अच्छा। किसी को तेल पढ़कर दे दिया है। किसी के घर पलीता जल रहा है। करिश्मा मौलवी साहब का देखें, बिना पूंजी के धंधा चल रहा है। ये और पलीता का भी बता दें, हमारे नाजरीन को पलीता नहीं पता होगा। अच्छा, वो पलीता जो है वो मौलाना लोग देते हैं, वो रुई का बना हुआ, कि इसको जलाइएगा आप दीपक में डाल करके, चिराग में डाल अच्छा। करके उसे जलाइएगा, उसको पलीता कहते हैं। ठीक है। कहीं ठीक है। पलीता बोला जाता है, कहीं फलीता बोला जाता है, फे से फलीता। ठीक है। तो आमतौर से हमारे यहाँ पलीता ही उसको कहा जाता है। बहरहाल, ठीक है। तो किसी को तेल पढ़कर दे दिया है। किसी के घर पलीता जल रहा है। करिश्मा मौलवी साहब का देखें, बिना पूंजी के धंधा चल रहा है। अभी बहुत अच्छा। कोरोना से तकरीबन पूरी दुनिया परेशान हाल है। हाँ जी। हमारे यहाँ फिर से शुरू हो गया है कोरोना। लॉकडाउन भी कुछ रियासतों में शुरू हो चुका है। उस तनाजुर में 4 मिसरे हाजिर खिदमत कर रहा हूँ। मुलाहजा फरमाएं
کہ کورونا سے پریشان آدمی سے ڈاکٹر بولا. ہمارے یہاں کورونا سے دیکھیے پریشان. جی کئی طرح کی الگ الگ ترکیبیں بھی اپنائی جاتی ہیں حکومت کی جانب سے بھی اور مختلف پرائیویٹ اداروں کی جانب سے بھی کئی جی جی. ترکیبیں اپنائی جاتی ہیں. اسی تراکیب میں ایک ترکیب تھی تالی بجانے کی، تھالی بجانے کی، ڈھول پیٹنے کی. تو اچھا. 4 مصرے میں اس تناظر میں پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں کہ کورونا سے پریشان آدمی سے ڈاکٹر بولا. کورونا سے پریشان کورونا سے پریشان آدمی سے ڈاکٹر بولا. ڈاکٹر بولا. کہاں بیکار میں مہنگی دوائیں اتنی کھائے گا، کہاں بیکار میں اتنی مہنگی دوائیں دوائیں میں. اتنی کھائے گا. کیراسن تیل لے لے ½ لیٹر اور گھر جا کر جلا دے شام سے دیپک، کورونا بھاگ جائے گا. اکثر اکثر ہمارے یہاں یہ ہوا کرتا ہے کہ جب انتخاب کا دور آتا ہے تو امیدوار ہمارے دروازے پہ آتے ہیں ووٹ طلب کرنے کے لیے، لیکن جی ہاں. انتخاب جیتنے کے بعد وہ اپنی شکل نہیں دکھاتے ہیں. مجھے نہیں ایسا معلوم ہی کہ ہے. دوسری جگہوں پہ، دوسرے شہروں میں، دوسرے دوسری جگہوں ممالک پر میں بھی کیا ایسا ہی حالات ہیں، ایسا ہی لیکن ہے. ہمارے ہم آ گئے ہیں یہاں، پھر کبھی آئیں گے نہیں. ہم آ گئے ہیں یہاں، پھر کبھی پھر کبھی آئیں گے آئیں گے نہیں. اور بغیر ہم آ گئے ہیں یہاں، پھر کبھی آئیں گے نہیں. اور بغیر ووٹ لیے آپ سے جائیں گے نہیں. ووٹ ایسا ہی ہے. بس ایک بار الیکشن ہمیں جتا دیجئے، پھر اس کے بعد کبھی شکل دکھائیں گے نہیں. بس ایک بار. بالکل. بس ایک جی بار. جی شکریہ. بس ایک بار ہم آ گئے ہیں یہاں، پھر کبھی آئیں گے نہیں. آئیں گے نہیں. اب بغیر ووٹ لیے آپ سے جائیں گے نہیں. جائیں گے نہیں. بس ایک بار الیکشن ہمیں جتا دیجئے. بس ایک بار، بس ایک بار الیکشن ہمیں جتا دیجئے، پھر اس کے بعد کبھی شکل دکھائیں گے نہیں. دکھائیں گے نہیں. بالکل. جی شکریہ. ایسا ہی کرتے ہیں یہ حضرات سب. جی جی تو یہ سیاست ہے. 4 میں سے موجودہ حالات پہ ہمارے ہاں مرکزی حکومت نے یہ اعلان کیا تھا انتخاب سے قبل کہ مجھے الیکشن جتا دیجئے اور حکومت میں اقتدار میں آنے دیجئے، میں ہر ایک فرد کے اکاؤنٹ میں 15 لاکھ جمع کرواؤں گا. 7 سال ہو چکے، 7 سال میں اب تک اچھا. کسی کے اکاؤنٹ میں 1 روپیہ نہیں آیا ہے. اس وہ بھی تناظر میں اکٹھا کر 4 رہے ہوں گے. وہ ابھی جی جمع جی کر جی رہے ہیں. چار ہاں ممکن ہے یہ. تو 4 مصری اس تناظر میں حاضر کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں کہ پرائے دیش سے انہوں نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ باہر جو ہے غیر ممالک میں جو ہمارے اکاؤنٹ ہیں وہاں سے پیسے لائے جائیں گے، اب اچھے دن آئیں گے. ہاں. اس تناظر میں 4 مصری ملاحظہ فرمائیں کہ پرائے دیش سے ہرگز وہ کالا دھن نہ لائیں گے. پرائے دیش سے ہرگز وہ کالا دھن نہ لائیں گے. ہمیں اور آپ کو یوں ہی سدا الو بنائیں گے. بالکل. پرائے دیش سے ہرگز وہ کالا دھن نہ لائیں گے. ہمیں اور آپ کو یوں ہی سدا الو بنائیں گے. وہ کہا بچے نے، سنیے چونچ انکل کہہ رہا ہوں میں. کہا بچے نے، سنیے چونچ سنیے. انکل کہہ رہا ہوں میں. ابھی 2-4 برسوں تک تو اچھے دن نہ آئیں گے. کہا بچے نے، سنیے چونچ انکل ابھی 2-4 برسوں تک تو اچھے دن نہ آئیں گے. 4 اچھے مصرے دن نہ آئیں گے. جی 4 مصرے حاضر خدمت کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں کہ کٹی یوں لیلۃ القدریں کہ سوئی خوب جی بھر کر. کٹی یوں لیلۃ القدریں، کٹی یوں لیلۃ القدریں کہ سوئے خوب جی بھر کر. ہوئی ناراض روحیں مجھ سے اور روٹھی رہی قسمت. ہوئی ناراض روحیں مجھ سے اور روٹھی رہی قسمت پہ. قسمت. اندھیرا دیکھ کر بولے فرشتے کیا ہوا ہے چونچ. کہا میں نے کہ حد سے بڑھ گئی ہے تیل کی قیمت.
اور اسی مہنگائی کو مد نظر رکھتے ہوئے 4 مصرے اور ملاحظہ فرمائیں کہ بیگم نے روب مجھ پہ جماتے ہوئے کہا، بیگم نے روب مجھ پہ جماتے ہوئے کہا، ساتھی کو گھر بلا کے حماقت نہ کیجیے، بیگم نے روب مجھ پہ جماتے ہوئے کہا، ساتھی کو گھر بلا کے حماقت نہ کیجیے، تو چینی کا دام بڑھ گیا ہے چونچ، اس لیے چینی کہتے ہیں شوگر کو ہمارے یہاں، وہ چینی چائنیز مت سمجھیے گا۔ بیگم نے روب مجھ پہ بیگم نے روب مجھ پہ جماتے ہوئے کہا، ساتھی کو گھر بلا کے حماقت نہ کیجیے، نہ کیجیے، چینی کا دام بڑھ گیا ہے چونچ، اس لیے چائے نہیں ملے تو شکایت نہ کیجیے، چائے نہیں ملے تو شکایت نہ کیجیے، چائے نہیں ملے تو شکایت نہ کیجیے۔ دیکھیے 4 مصرے حاضر خدمت کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ کوئی رنج و الم نہیں ہوتا، کوئی رنج و الم نہیں ہوتا، جیل جانے کا غم نہیں ہوتا، اچھا، کوئی رنج و الم کوئی رنج و الم نہیں ہوتا، جیل جانے جیل کا جانے کا غم غم نہیں ہوتا، ہوتا، اور گھومتا ہے گدھے پہ وہ پھر بھی، پھر بھی گھومتا ہے گدھے پہ وہ پھر بھی جذبہ عشق کم نہیں ہوتا، گھومتا ہے گدھے گھومتا پہ ہے گدھے پہ وہ پھر بھی جذبہ عشق کم نہیں ہوتا۔ کم نہیں ہوتا۔ 4 میں سے ملاحظہ فرمائے کم و بیش دونوں پڑوسی ممالک کے حالات ایک جیسے ہیں، اس تناظر میں ملاحظہ فرمائے حب الوطنی کے 4 مصرے کہ ہمیں تو فکر فقط اتنی ہی رہی ہے صدا، ہمیں تو فکر فقط اتنی فقط ہی رہی ہے صدا، صدا، بکھر نہ جائے کہیں دیکھیے چمن اپنا، ہمیں تو فکر فقط اتنی ہی رہی ہے صدا، بکھر نہ جائے کہیں دیکھیے چمن اپنا، اب بہت ہی سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہے، بہت ہی سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہے، بہت ہی سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہے، گزر رہا ہے عجب دور سے وطن اپنا، گزر بہت ہی رہا ہے سوچ سمجھ کر بہت ہی قدم سوچ سمجھ اٹھانا، کر قدم اٹھانا ہے، گزر رہا ہے عجب دور سے وطن اپنا۔ بے شک، 4 مصرے 4 مصرے جی شکریہ، 4 مصرے ملاحظہ فرمائیں کہ روب دنیا پہ کچھ اس طرح جمع لیتا ہے، روب دنیا پہ کچھ اس طرح جمع لیتا ہے، اپنے قدموں میں زمانے کو جھکا لیتا ہے، روب دنیا پہ کچھ اس طرح جمع لیتا ہے، اپنے قدموں میں زمانے کو جھکا لیتا ہے، اور جس کو دیکھا نہ کبھی ہم نے تلاوت کرتے، جس کو دیکھا نہ کبھی ہم نے کبھی ہم نے تلاوت تلاوت کرتے، کرتے، وہ قسم جس کو دیکھا نہ کبھی ہم نے تلاوت کرتے، وہ قسم کھانے کو قرآن اٹھا لیتا ہے، واہ، جس کو دیکھا نوازش، روب دنیا پہ کچھ اس طرح جمع لیتا ہے، اپنے قدموں میں زمانے کو جھکا لیتا ہے، اور جس کو دیکھا نہ کبھی ہم نے تلاوت کرتے، وہ قسم کھانے کو قرآن اٹھا لیتا ہے۔ اٹھا لیتا ہے۔ اور ایک چھوٹی سی نظم میں حاضر خدمت کر رہا، ملاحظہ فرمائیں نظم کا عنوان ہے آفت کی جڑ، آفت آفت کی کی جڑ جڑ، نظم ملاحظہ فرمائیں، ملاحظہ فرمائیں کہ ایک سادھو نے کہا بھگوان سے، ایک سادھو نے کہا بھگوان سے، ایک سادھو نے کہا بھگوان سے، پیار مجھ کو ہے ہر ایک انسان سے، پیار مجھ کو ہے ہر ایک ہر ایک انسان سے، انسان سے، دیکھ کر ان کی پریشانی سبھی، دیکھ کر ان کی پریشانی سبھی، رہتا ہوں دن رات میں یوں ہی دکھی، دیکھ کر ان کی پریشانی سبھی، رہتا ہوں دن رات میں یوں ہی دکھی، دکھ مصیبت ان کے مجھ کو دیجیے، دکھ مصیبت ان کے مجھ کو دیجیے،
इस तरह उपकार मुझ पे कीजिए, दुख मुसीबत उनके मुझको दीजिए। देखो मुझको उपकार दीजिए। कहते हैं भलाई को। उपकार, अच्छा, उपकार हिंदी लफ्ज है जिसका मीनिंग होता है भलाई। दुख ठीक है, मुसीबत उनके मुझको दीजिए, इस दीजिए। तरह उपकार मुझ पे कीजिए। साधु का चेला वहीं पे था खड़ा। चेला कहते हैं शागिर्द को। साधु का चेला, साधु का चेला वहीं पे था खड़ा, सुन के बातें साधु की उसने कहा। साधु का चेला वहीं पे था खड़ा, सुन के बातें साधु की उसने कहा। दुख मुसीबत मांगा क्यों भगवान से, दुख मुसीबत मुसीबत मांगा क्यों भगवान क्यों से, भगवान से? मैं बताता हूं तुझे ईमान से। हम्म, दुख मुसीबत मांगा क्यों भगवान से, मैं बताता हूं तुझे ईमान से। ईमान से। चल के खुद घर में मुसीबत आएगी, चल के चल के खुद खुद। घर में मुसीबत आएगी, चल के खुद घर में मुसीबत आएगी, तेरी बीवी घर अगर आ जाएगी। चल के खुद घर में मुसीबत आएगी, आएगी। तेरी बीवी घर अगर आ जाएगी। और वाह। हालात हाजरा के तनाजुर में चार में से मुलाजा फरमाया, आप लोग अखबार और टेलीविजन के जरिए अक्सर सुना करते होंगे कि हिंदुस्तान में मॉब लिंचिंग हो रहा है। मॉब लिंचिंग करते हैं, कहते उसे हैं कि एक दो इंसान को पकड़कर भीड़ ने मार डाला, कुछ इल्जाम लगाया, उसके मार डाला। चार यस। मिसरे उस तनाजुर में मुलाहजा फरमाए कि पूछा बिल्ली ने कल ये जेलर से, पूछा बिल्ली ने कल ये कल ये जेलर जेलर से, से। जेल में उनको आप भर देंगे। पूछा हम्म, बिल्ली ने कल ये कल जेलर ये से, जेलर से। जेल में उनको आप भर देंगे, जेल में उनको आप भर देंगे। चंद कुत्तों ने दी मुझे धमकी, हम्म, चंद कुत्तों ने दी मुझे धमकी, मॉब लिंचिंग तुम्हारा कर देंगे। हम्म, चंद कुत्तों ने दी मुझे धमकी, उनकी मॉब लिंचिंग तुम्हारा कर देंगे। कर देंगे। और चार में से मुलाहजा फरमाए, देखिए जितने भी मजाहिब हैं, इस्लाम हो, सनातन, ईसाई हो, जो भी मजाहिब हैं, तमाम मजाहिब ने मोहब्बत का पैगाम दिया है, किसी ने भी नफरत का पैगाम नहीं दिया है। ये दुरुस्त बात है। लेकिन ये शरपसंद अनासिर जो हैं, उनका अलग मजहब होता है, उनका अलग समाज होता है। उनका मजहब सिर्फ वो क्या शरपसंदी सोचते होता हैं, है। इस चार मिसरे में मुलाहजा फरमा, जी जी जी, बस उनका मजहब शरपसंदी ही है। मुलाहजा फरमाए कि वो सनातन हो कि इस्लाम या सिख ईसाई, वो सनातन हो कि इस्लाम या सिख ईसाई, सारे मजहब ने हमें सिर्फ मोहब्बत दी है, सारे मजहब ने हमें सिर्फ मोहब्बत दी है। मोहब्बत दी है। और झूठा इल्जाम लगाकर ये बता दो हमको, झूठा इल्जाम लगाकर ये बता दो हमको, मॉब लिंचिंग की तुम्हें किसने इजाजत दी है। वाह, झूठा बहुत इल्जाम लगाकर, जी शुक्रिया, झूठा इल्जाम लगाकर ये बता दो हमको, मॉब लिंचिंग की तुम्हें किसने इजाजत दी है। इजाजत दी है। देखिए, जी शुक्रिया, कहा अक्सर लोग कहते हैं कि दहशतगर्दी का मजहब है इस्लाम। जी हाँ। उनके मुंह में जो आता है अपने बोलते रहते हैं कि किसी के मुंह को रोक तो नहीं सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आप लोग को शायद मालूम होगा कि चंद साल कबल, हम सोचते हैं कि 6-7 साल हुआ होगा या उससे कुछ ज्यादा हुआ होगा, वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर ब्रायन लारा ने इस्लाम कबूल किया। जी। अभी नेपाल की एक अदाकारा पूजा ने इस्लाम कबूल किया। मैं उस तनाजुर में चार मिसरे हाजिर खिदमत कर रहा हूं। मुलाहजा फरमा, यहूदी था बहुत पहले वो, लेकिन सुना है अहले ईमा हो गया है, सुना है अहले ईमा अहले हो ईमा गया हो है। गया है। अगर अगर दहशत गरों का है ये मजहब, अगर दहशत दहशत गरों का गरम। है ये मजहब, तो लारा क्यों मुसलमान हो गया है।
تو لارا کیوں یا اس کو دوسرے جملوں میں اس طرح سے کہوں کہ اگر دہشت گروں کا ہے یہ مذہب تو پوجا کیوں مسلمان ہو گئی ہے؟ بالکل یہودی تھا بہت پہلے وہ، لیکن سنا ہے اہل ایمان ہو گیا ہے۔ اگر دہشت گروں کا ہے یہ مذہب تو لارا کیوں مسلمان ہو گیا ہے؟ دیکھیں آخری 4 میں سے حاضر خدمت کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ جی ہر سمت انتشار ہے، ہر سمت انتشار ہے بھیا کے راج میں۔ اشارہ بھائی اور کنائے میں بات کی جاتی ہے، جی جی دانشوران سمجھتے ہیں جی کہ ہر سمت انتشار ہے بھیا کے راج میں۔ بھیا کے راج ہر آدمی لاچار ہے بھیا کے راج میں۔ اب بیٹی کے ہاتھ پیلے ہوں کیسے بتائیں چونچ، بیٹی کے ہاتھ پیلے ہوں پیلے ہوں کیسے بتائیں چونچ، ٹھپ سارا کاروبار ہے بھیا کے راج میں۔ بھیا کے راج میں ہر سارا سمت ہر کاروبار سمت انتشار ہے، ہر سمت انتشار ہے بھیا کے راج میں۔ ہر آدمی لاچار ہے بھیا کے راج میں۔ اور بیٹی کے ہاتھ پیلے ہوں کیسے بتائیں چونچ، ٹھپ سارا کاروبار ہے بھیا کے راج بھیا میں۔ کے راج جی شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی، بہت نوازش، بہت ہی عمدہ اشعار سننے کو ملے، اور جی محترم شکریہ۔ چونچ گیاوی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میرے ناظرین بھی ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اس میں ممنون مشکلات کے دور ہوں، میں، اس مشکلات کے اور میں تکلیف کے جی دور میں ہم کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے کچھ ایسی باتیں، ایسے اشعار پیش کیے جس سے ہم محظوظ ہوئے۔ جی شکریہ۔ میں ممنون ہوں آئی فوکس ٹی وی کا، میں ممنون ہوں بھائی عامر حسنی صاحب کا، جنہوں نے مجھے یہ موقع عنایت فرمایا کہ میں آپ سبوں کے روبرو آج ہو پایا ہوں۔ مجھے امید ہے اور یقین بھی ہے کہ انشاءاللہ تعالی مستقبل میں بھی میری اسی طرح حوصلہ افزائی فرمائیں گے آپ سبھی، اور اسی جی طرح جی سے دل جمعی کے ساتھ انشاءاللہ۔ بغور آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ جی شکریہ، اور اللہ آپ حافظ، سے فی امان۔ آپ سے درخواست یہ ہے کہ یہ تو آپ کا ایک رنگ تھا طنز و مزاح کا، لیکن جی جی ہمارے علم میں ہے کہ آپ سنجیدہ شاعری بھی بہت اچھی کرتے ہیں، جی جی، تو رہبر وہ گیاوی رہبر کے نام گیاوی سے کے، ہم جی جی، آپ کو دوبارہ مدعو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ تعالی، ضرور ضرور، انشاءاللہ اور تعالی۔ اس کے علاوہ جی ناظرین کی اطلاع کے لیے عرض کرتا ہوں کہ مکرم چونچ گیاوی صاحب نے ابھی ایک چینل شروع کیا ہے، تو اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم آپ کو آگاہی دیں گے اور اس کا لنک بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ جی، نوازش۔ جی السلام علیکم ورحمۃ جی، اللہ وعلیکم السلام، وبرکاتہ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔